الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نکاح کے مقاصد اور فوائد بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خلق لکم من انفسکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ازواجن لتسکنوا جوڑے پیدا کیے اس لیے کہ تم سکونت حاصل کرو، الیہا ان جوڑوں کے ساتھ، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ اور رکھ دیا تمہارے درمیان محبت اور نرمی کو۔ تو میرے محترم دوستوں، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر فرما دیا کہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے جوڑے یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ سکونت آرام حاصل کر لو، اور اس کے فوائد یہ ہیں کہ جب یہ میاں بیوی جوان ہوتے ہیں تو ان کے درمیان اللہ رب العزت نے محبت رکھتی، محبت رکھتی، اور جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں ورحمہ تو پھر ان کے درمیان نرمی ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کے اوپر نرمی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پھر نرمی سے پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ شریعت اسلام کے اندر جہاد کے نکاح کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور شریعت کے اندر نکاح کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ جب یہ نکاح ہی کی برکت ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت ان دونوں کو محبت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں اور ان دونوں کو گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک کنز الاعمال کے اندر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا نظر الى امرأته، کہ جب وہ آدمی اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے، ونظرت الیہ اور بیوی اس کی طرف دیکھتی ہے، نظر اللہ الیہما تو دیکھتے ہیں اللہ رب العزت ان دونوں کی طرف نظر رحمت کی نظر سے۔ فَإِذَا أَخَذَ بِكَفِّهَا اور جب یہ شوہر بیوی کی ہتھیلی کو پکڑ لیتا ہے، تساقطت ذنوبہما تو گر جاتے ہیں ان دونوں کی گناہیں، من خلال اصابعہما ان دونوں کی انگلیوں کے درمیان میں سے۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ نکاح ہی کی برکت ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی انگلیوں کے درمیان سے ان کو گناہوں کو گرا دیتے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ پیار یہ ہتھیلی کو پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے صغائر گناہ ان کی انگلیوں کے درمیان سے گر جاتے ہیں، یعنی ان کے صغائر گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جب صغائر گناہ بندے کے معاف ہو جائے تو کبائر گناہ سے توبے کی توفیق نصیب فرما دیں گے۔ تو نکاح ہی کی برکت ہے کہ جب شوہر اپنے اہل و عیال کی حاجت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر اللہ رب العزت اس کی درجات بلند کرتے ہیں۔
اور جب وہ جب ان کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، اس سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی حدیث کنز الاعمال کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ فرمایا کہ اذا خرج العبد فی حاجت اہلہ، اذا خرج العبد، جب آدمی نکلتا ہے، فی حاجت اہلہ، اپنے اہل و عیال کی حاجت میں، کتب اللہ تعالی، تو لکھ دیتے ہیں اللہ رب العزت، بکل خطوۃ، ہر قدم کے مقابلے میں، درجتاً، اس کو ایک درجہ۔ جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس قدم کے مقابلے میں اللہ رب العزت اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِمْ، اور جب یہ اپنی اہل و عیال کی حاجت سے فارغ ہو جاتے ہیں، غفر لہ، تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ نکاح کی برکت ہے کہ جب یہ اپنے اہل و عیال کی حاجت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، حالانکہ اہل و عیال جب بندے کے ہوتے ہیں تو بندے کا دل بھی چاہتا ہے کہ میں ان کی حاجت کو پورا کروں، اور اس کو وہ اپنی ذمہ داری بھی سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میں ہی ان کی حاجت کو پورا کروں گا، کوئی اور تو نہیں ہے پورا کرنے والا۔ لیکن وہ اپنی ذمہ داری کے اوپر جب نکلتا ہے، اپنے گھر سے ایک قدم اٹھاتا ہے اپنے اہل و عیال کی حاجت پورا کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت اس کو اس ایک قدم کے مقابلے میں اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں۔ اور جب وہ ان کی حاجتوں کو پورا کر دیتے ہیں، اس سے فارغ ہو جاتے ہیں، جو ان کی حاجتیں ہیں ان چیزوں کو لے لیتا ہے، جب اس سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ نکاح کی برکت ہے کہ درجات بھی بلند ہوئی اور مغفرت بھی نصیب ہوئی۔